تو میں نے بھی دیکھا ہے کہ دہلی سے بمبئی کے لیے پیدل جماعت چلتی تھی، دہلی سے کلکتہ کے لیے پیدل جماعت چلتی تھی۔ ہاں، یہ تو ہمارے حاضری کی بات ہے۔ 4 مہینے کی جماعت، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج، یہ 4 مہینوں میں پیدل جماعت چل رہی تھی، وہ چلتی تھی، اور اس کی محنت کا بڑا اثر ہوتا تھا۔ کیوں کہ وہ محنت بھی کر رہے ہیں، چل بھی رہے ہیں، سیکھ بھی رہے ہیں، سکھا بھی رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں۔ پیدل جماعتوں کی تاثیر الگ ہے۔ ہمارے گاؤں میں پیدل جماعت آئی بہت سالوں کے بعد، جب مشہور 60 سال پہلے کی بات ہے، جب میں مدرسے سے فارغ ہو کر آپ کی طرح سے آ کر گاؤں میں پڑھانے لگا نا، تو میں جماعت میں نہیں جاتا تھا، لوگوں پر اعتراض کرتا تھا۔ جی ہاں، کیونکہ پڑھنے میں ذرا آگے رہتے تھے تو کتابیں یاد ہوتی تھی، تو اس لیے ہمارے ضلع کے جو بعض ساتھی تھے وہ بیچارے ہمارے گاؤں میں آنے سے ڈرتے تھے کہ وہ اعتراض کرے گا اور یہ کام نہیں ہے۔ تو وہ جماعت پیدل آئی بمبئی سے، اس میں ایک عبدالرحمن تھے، نو مسلم تھے وہ، تو وہ اپنی سرگزشت سناتے تھے۔ اسلام تو وہ لے آئے تھے، پھر اسلام لانے کے بعد تو کیسے، تو وہ بہت، اس کی کارگزاری میں بڑا اثر تھا۔ ہمارے اس علاقے میں جو کام آیا ہے وہ بمبئی سے آیا ہے، وہی لوگ شروع میں ادھر متوجہ ہوئے تھے، تو میں اس کی کارگزاری سے متاثر ہوا۔ تو اثر کے بعد ہماری مدینہ مسجد میں سنائی اس نے، اثر ہمیشہ اس کو کھڑا کرتے تھے ساتھی کہ ابھی سنا وہ سرگزشت۔ جی ہاں، تو ایسا ہوتا ہے کیونکہ اس کی محنت ہے، اس کی قربانی ہے، اس لیے اس کی بات میں اثر ہے۔ یہ ہوتا ہے کہ وہ قربانی کے ساتھ چل رہا ہے، محنت کے ساتھ چل رہا ہے، تو اس کی کارگزاری نے بہت اثر کیا۔ ہاں، اور مجھے اس کام کی رغبت ہو گئی۔ جی ہاں، پھر اللہ تعالیٰ نے ہم کو چلا دیا، وہ لمبی بات ہے وہ۔ جی ہاں، تو جب قربانی کے ساتھ کام ہوگا میرے دوستو، تو خود کرنے والوں کو بھی کام سمجھ میں آئے گا اور ان کی باتوں سے دوسروں کو بھی سمجھ میں آئے گا، اور متاثر ہوں گے دل محنت و قربانی کی وجہ سے، اور دعاؤں میں قبولیت آتی ہے۔ یہ خاص بات ہے کہ جب امت اپنی ذمہ داری کو سنبھالے گی کہ خود دیندار بننا، دوسروں کو دیندار بنانا، اس کی محنت کرنا اپنے مال جان سے، تو ان کی دعا میں جان پڑتی ہے۔ یہ کام اسی طرح چلا ہے کہ لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، غریبوں نے، مالداروں نے، ہاں مالداروں نے بھی قربانیاں دی کہ بڑی بڑی رقمیں اس زمانے میں لگائی، اور غریبوں نے لگائی۔ میرے پاس ایک نوجوان آیا دلی میں کہ میں 4 مہینے کے لیے آیا ہوں۔ میں نے کیا کام کرتے ہو؟ تو کہا کہ میں وہ تسلی ٹھیک کرتا ہوں۔ تسلا اردو میں کہتے ہیں آپ لوکھنڈ کڑیوں ہے نہیں، جی میں ریتی سیمنٹ کڑی آنے آپ نیچے تھی گہائی جائے، تو وہ اس کو ٹھیک کرتے تھے کہ میں تسلے ٹھیک کرتا ہوں نیچے سے، وہ یہ میرا کام ہے۔ اور سائیکل لے کے پھرتا ہوں، ہاں سائیکل اور ایک بکس، اس میں سب وہ اس کے اوزار ہوتے ہیں، اس کو لے کے پھرتا ہوں۔ اب 4 مہینے کے لیے آیا ہوں، تو میں 4 مہینے کیسے، کیا پیسے تھوڑے تھے تو سائیکل بیچ دی، سائیکل بیچ دی، تو سائیکل کے 500 روپے آئے، تو میں نے ماں کو اور بیوی کو دیے کہ یہ تم رکھو، اور باقی جو پیسے تھے اس کو لے کر 4 مہینے کے لیے آیا۔ تو میں نے کہا سائیکل تو بیچ دی، اب کیا کرو گے؟ تو کیا بکس سر پر لے کر پھروں گا اور اپنا کام کروں گا۔ پہلے بکس پیچھے رکھتا تھا، اب سر پر رکھ کے پھر، ایسے لوگ، ہاں ایسے لوگوں کی قربانیوں سے اللہ تعالیٰ نے اس کے راستے کھولے۔
پھر ان کی قربانیوں کی وجہ سے اچھے اچھے لوگوں کو کام سمجھ میں آیا. جی ہاں، تو یہ بات ایسی ہے میرے دوستوں کہ یہ چلنے سے سمجھ میں آتی ہے، سننے سے تو سننے کے درجے میں، یہ چلنے سے. مولانا یوسف صاحب یہی کہتے تھے کہ دنیا میں جتنے سودے ہوتے ہیں وہ دکھا کر کے ہوتے ہیں. بھائی نمونہ دکھاؤ، چاول نکالے یوں کر کے، نمونہ دکھا. اب نمونہ دیکھ کر کہ اتنے چاہیے مجھے، اتنے کنٹل چاہیے، یہ نمونہ. تو فرمایا دنیا کی چیزوں کو دیکھ کر کے لیا جاتا ہے، دین میں ایسا نہیں ہے. دین میں ایسا ہے کہ تم کرو پھر دیکھ لینا، دیکھ کر کرنا نہیں بلکہ کر کے دیکھنا. دنیا کے سودے دیکھ کر، اور دین کیا کہ بغیر دیکھے کرو. جیسے اللہ کو نہیں دیکھتے ہیں لیکن اللہ کی عبادت کرتے ہیں. جی تو ایسے کہا کہ اللہ کے تمام کاموں کو یقین کر کے کرو، یا کرو پھر دیکھ لینا کیا فائدہ ہوتا ہے، وہ کیسی مدد آتی ہے. جی ہاں، کیونکہ دین کا کام میرے دوستو دین کی مدد اللہ کی مدد سے ہوگا. اس میں کسی کی مدد نہیں لی جاتی، کوئی حاکم، کوئی مالدار، کوئی ٹرسٹ، کچھ نہیں. اللہ کی مدد سے یہ کام چلا ہے. کیوں کہ اللہ کے بندوں نے اپنی جان مال کو اس میں لگایا ہے، تو اللہ نے اپنی مدد کو ان کی طرف متوجہ کیا ہے. جی ہاں، سیدھے سادے لوگ عمل کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، اور ان کی وجہ سے یہ کام پھیل جاتا ہے. تو کام کے ساتھ اللہ کی مدد ہے. اس لیے میرے دوستوں میں نے کہا کہ ہم کو اپنی ذمہ داری سمجھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کیا ذمہ داری ڈالی ہے. تو ہم پر یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ اپنی ذات سے دیندار بنو اور دوسروں میں دین آوے. اس کی تو محنت کرو، پھر اللہ اس کو ہدایت دے دے گا. تم تو محنت کے ذمہ دار ہو. ایسا ہوگا کہ اس محنت کے کرنے میں کبھی کوئی دشواری آوے، کبھی کوئی تکلیف آوے، کوئی رکاوٹ آوے، یہ ہوگا. جیسے نبیوں کے ساتھ رکاوٹیں آئی تو انہوں نے اس پر صبر کیا، کام کو نہیں چھوڑا، صبر کیا. صبر کیا تو پھر اللہ کی مدد آئی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ مدد ہوئی ہے. ایسی مدد کسی نبی کی نہیں ہوئی ہے. وہ آپ پر تکلیفیں بھی ایسی آئی جو کسی پر نہیں آئی ہے. یہ حضور نے فرمایا کہ مجھے ایسی ایذا ہوئی ہے کہ ایسی ایذا کسی کو نہیں ہوئی ہے. اور مدد بھی آپ کی ایسی آئی ہے کہ کسی کی ایسی مدد نہیں ہوئی کہ آپ کی بات اللہ نے پوری دنیا میں چلائی ہے، اور ہر قوم میں چلائی، ہر طبقے میں چلائی. یہ سب دلیلیں ہیں اس بات کی کہ جب ہم کام کریں گے تو اللہ کی مدد ہوگی. اس لیے کہتے ہیں میرے دوستو کہ اس کام کو سیکھنے کی ضرورت ہے. کس کی؟ جیسے ہر کام کو دنیا میں سیکھ کر کیا جاتا ہے، باقی سیکھے کوئی کام نہیں ہوتا. کہ اس کام کو سیکھو کہ کیسے دعوت دینی ہے، کیسے محنت کرنی ہے، محنت کی کیا اونچ نیچ ہے. اس کو اپنے اندر لاؤ، اس کی مشق کرو اور اپنے آپ کو محنت کے لائق بناؤ. پھر تمہاری محنت اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوگی، اور اللہ تعالیٰ تمہاری محنت کی برکت سے دوسروں کو ہدایت دے گا، یہاں تک کہ دشمنوں کو بھی ہدایت ہو جائے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا یہ اثر ہوتا ہے کہ آپ کے دشمن آپ کے دوست ہو گئے. ہاں، بہت کم لوگ ہیں کہ جو دشمنی میں مرے ہیں. ابو جہل ہے، یہ ضدی تھے. جو ضدی تھے وہی مرے ہیں دشمنی میں، باقی سب لوگ اپنی دشمنی چھوڑ کر آپ کے ساتھ ہو گئے. ہاں، بہت کم لوگ ایسے ہیں. ابو جہل کی طرح سے کچھ تھے ایسے، وہ ضدی تھے. تو ضدی تو ہمیشہ محروم ہوتا ہے، یہ یاد رکھو. جو ضدی ہوگا وہ محروم ہوگا، اسے نہیں ملے گا کچھ بھی، وہ اپنی ضد پر ہے. جی ہاں، لیکن جو ضدی نہیں ہوتے تو تھوڑی ان کو سمجھ میں ہوتے، پھر جب محنت ہوتی تو ان کی سمجھ میں آ جاتی ہے. پھر اس طرح آپ کے ساتھ ہو گئے لوگ. ہاں، اس طرح آج بھی ہوگا میرے دوست. لیکن اس کے لیے تھوڑی ہمت کرنی پڑے گی کہ ہم ہمت کریں، اپنی زندگی کی ترتیب بنائیں. طریقہ یہ نہیں ہے کہ ایک کام کو چھوڑ کر دوسرا کام کرو، ایسا نہیں ہے، بلکہ دونوں کام کرو. یہ بھی کرو وہ بھی کرو. جیسے کہ مثلا ہم مدرسہ پڑھاتے ہیں تو مدرسہ بھی پڑھائیں گے اور یہ کام بھی کریں گے. نماز پڑھاتے ہیں تو نماز بھی پڑھیں گے اور یہ کام بھی کریں گے. کوئی دکان کرتا ہے
تو ہم دکان والے کو نہیں کہیں کہ دکان چھوڑ کے اللہ کام کر، کہ نہیں تو دکان بھی کر یہ بھی کر، وہ کھیتی کرتا ہے تو کھیتی بھی کر یہ بھی کر. تو اس کا کیا طریقہ ہے کہ اس کا طریقہ ہے کہ ترتیب بناؤ. حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے یاد پڑا بنگلور میں یہ بات سمجھائی تھی کہ بھائی ترتیب بناؤ، چھوڑو مت. دکان والے اگر دکان چھوڑے تو کب تک چلے گا؟ دکان چھوڑ کے وہ نبھے گا نہیں، چھوڑ کے کرنے والا نہیں، کیونکہ اس کو ضرورت تھی اب چھوڑ دیا. تو یہ طریقہ ہمارا نہیں ہے کہ کسی کام کو توڑ کے چھوڑ کے اس میں لگ گئے کہ نہیں، بلکہ نماز کے طریقے پر پڑھو، نماز کے طریقے پر کرو. کہ نماز کا طریقہ کیسا ہے؟ دیکھو نماز میں 4 ارکان ہے جو فرض ہے، قیام، رکوع، سجدہ اور قاعدہ. یہ 4 ہیں نماز میں ارکان، یہ فرض ہے. تو اس کی ترتیب بنائی ہے، ورنہ اگر آدمی قیام میں ہے تو رکوع کیسے کرے گا بتاؤ، اور رکوع میں ہے تو سجدہ کیسے کرے گا، اور سجدے میں ہے تو قاعدہ کیسے کرے گا؟ یہ چاروں ارکان اپنی حیت میں ایک دوسرے کے مخالف ہیں. میری بات سمجھ رہے ہو؟ قیام کرنے والا رکوع نہیں کر سکتا، کر سکتا ہے. تو شریعت نے اس کی ترتیب بتائی کہ پہلے قیام کر لو، اور قیام پورا ہو جاوے تو پھر رکوع میں جاؤ، اور رکوع پورا ہو جاوے تو پھر سجدے میں جاؤ، اور سجدہ پورا ہو جاوے تو قاعدہ کو. تو پہلے قیام، پھر رکوع، پھر سجدہ، پھر قاعدہ. یہ ترتیب ہو گئی. اس ترتیب کے خلاف کوئی نہیں کر سکتا کہ بھئی پہلے قاعدہ کر لو، کہ نہیں. اس فرما صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسی نماز پڑھنا جیسے مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. یہ بات دین کے ہر کام میں ہے، خالی نماز میں نہیں. نماز کا تو نام لیا ہے اور مقصود پورا دن ہے کہ پورے دن پر اس طرح چلنا جس طرح میں بتاؤں، یہ مطلب ہے. تو ترتیب نبی بتاوے گا، کیونکہ انہوں نے عمل کی دعوت دی ہے، تو پھر عمل کی ترتیب بھی وہی بتاویں گے. جیسے نماز کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی ہے کہ نماز پڑھو، تو پھر نماز کی ترتیب بھی بتائی. اس طرح دین کی بھی اس طرح سے. اس لیے میرے دوستو اس محنت کو ترتیب سے سمجھنا ہے کہ ایک کام توڑ چھوڑ کے دوسرا کام نہیں کرنا ہے. تو کیا کرنا، کیا ترتیب، ایک وقت اس کام کو دینا ہے، ایک وقت اس کام کو دینا ہے. اگر اس کی ترتیب ہو گئی تو کام آسان ہو جائے گا. کسی کام کو چھوڑو مت. ہاں، مدرسہ بھی ضروری، مسجد بھی ضروری، دکان بھی ضروری، اور تبلیغ بھی ضروری. کیوں کہ تبلیغ نہیں ہوئی تو پھر بے دینی آئے گی، وہ نماز بھی بگڑ جائے گی. بغیر دین کی نماز ہوگی، بغیر سیکھے نماز ہوگی، وہ نماز ہوگی. اور دکان میں بھی حلال حرام کی تمیز نہیں ہوگی، دین نہیں ہوگا. تو ہاں، کہ دین ہونا تو ضروری ہے، اور دین محنت سے آئے گا. سیکھنے کی محنت، سکھانے کی محنت، دعوت کی محنت، اس سے آئے گا دین. جب دین آئے گا تو ساری چیزوں میں نماز بھی دین والی ہوگی، سنت والی ہوگی، کاروبار بھی شریعت والا ہوگا، نکاح بھی شریعت والا ہوگا، لباس بھی شریعت والا ہوگا. سب چیزوں میں دین آئے گا. جیسے بارش سے سب چیزیں زندہ ہو جاتی ہے. حضور فرماتے ہیں میری بعثت اور میرا علم ایسا جیسے بارش، کہ بارش سے سب چیز زندہ ہو جاتی. ایسا جب یہ کام آپ کے ترتیب پر ہوا تو ساری چیزوں میں دین آئے گا. ہاں، کاروبار میں بھی دین آئے گا، نکاح شادی میں آئے گا، لباس میں بھی دین آئے گا، ہر چیز میں دین آئے گا. بارش برسنے سے ہر چیز زندہ ہو جاتی ہے. تو یہ محنت ایسی ہے. اس لیے کہتے ہیں ایک وقت میں یہ کرو، ایک وقت میں یہ کرو. اس کی ترتیب بناؤ، اور ترتیب خود ہی بناؤ، کیونکہ خود بناؤ گے تو نبھاؤ گے. کوئی دوسرا بنا کر دے گا تو کیسے نبھے گا؟ خود بناؤ کہ مجھے اس وقت میں یہ کرنا ہے اور اس وقت میں یہ کرو. تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو آسان کریں گے. پہلے دشواری آئے گی، پھر آسانی آتی ہے. ہر کام میں یہ خدا کی ترتیب ہے کہ ہر کام میں پہلے دشواری، اس کے بعد آسانی. نیا جوتا آپ خرید کے پہنو تو وہ جوتا پاؤں کو کاٹے گا. جوتا کاٹتا ہے نا پاؤں کو، نیا جوتا. ہاں، لیکن پہنتے پہنتے پھر پاؤں اس کا عادی ہو جاتا ہے، پھر پاؤں اس کو اندھیرے میں پہن لیتا ہے جو کہ یہ میرا جوتا ہے. آسان ہو گیا.
نیا مشکل، ایسے ہر کام میں ابتدا مشکل. تو اللہ نے بشارت دی ہے ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. یہ بشارت ہے کہ گھبراؤ مت، دشواری کے ساتھ آسانی ہے. گھبراؤ مت، دشواری کے ساتھ آسانی ہے. تاکہ ہمت کرے، نہیں تو شیطان اس کو ڈراوے کہ تمہارا کیا ہوگا، تمہارا کیا ہوگا، کہ کچھ نہیں ہوگا، جو اللہ نے لکھا ہے وہ ہوگا. اس کو تو اتنا ہی جواب دینا ہے. حضور کو یہ جواب سکھایا ہے کہ کیا ہوگا، جو میرا اللہ نے لکھا ہے وہ ہوگا. اور بات بھی یہی ہے، جو اللہ نے لکھا ہے وہ ہوتا ہے، دوسرا ہوتا نہیں ہے. تو ان کو تو یوں خاموش کیا گیا شیطان کو. اور خود کہ خود اللہ کے وعدوں کا یقین کر کے چلو، اللہ کے وعدے سچے ہیں. ہاں اللہ کے وعدے. اور یہ کام اسی طرح ہے کہ یہ کام اللہ کے وعدوں پر نظر کر کے کہ اللہ نے کہا ہے کہ جو محنت کریں گے ان کو ہدایت دیں گے، اور جو دین کی مدد کریں گے خدا ان کی مدد کرے گا، ان کے مسئلوں کو اللہ حل کرے گا. ہاں تو یہ کام ایسا ہے میرے امت کے مسائل اللہ تعالی حل کرے گا، کیونکہ امت میں دین آئے گا. تو الحمدللہ اس کام کی برکت سے دنیا میں دین گیا. ہاں ہر جگہ اور ہر طبقے میں دین پہنچا. جی ہاں یہ کہاں کہ اللہ کی مدد سے پہنچا ہے. جی ہاں اس لیے میرے بھائیوں ہمیں اپنی اس ذمہ داری کو سنبھالنا ہے تاکہ ہماری زندگی دینی بنے اور امت کی زندگی بھی دینی بنے اور ہماری آخرت بنے. اور کچھ لینا نہیں ہے لوگوں سے. کیا بنانا ہے کہ ہماری آخرت بنے؟ ہم تو آخرت بننے کے لیے کریں، کیونکہ جو آخرت بننے کے لیے کرے وہ کرتا رہے گا. جو کسی غرض کے لیے چلے گا وہ نہیں چل سکے گا. جب اس کی غرض پوری ہو جائے گی تو چھوڑ دے گا، اور غرض کی نہیں پوری ہوئی تو بھی چھوڑ دے گا کہ کیا فائدہ. اس لیے یہ کام غرض والوں کا نہیں ہے، یہ کام اس کا ہے اخلاص والوں کا، آخرت بنانے والوں کا. کہ جو آخرت بنانے کے لیے چلیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی آخرت بھی بنائے گا، اور اس کی برکت سے دنیا بھی بنا دے گا کہ دنیا برکت والی ملے گی، آخرت کامیابی والی ملے گی. سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے میرے بھائیوں کہتے ہیں کہ ارادے کرو اور اپنے آپ